مشہور فقرہ ہے جو بنی امیہ نے پھیلایا ہے. کسی مجلس میں بھی کئی بندے ہوں گے جن کے عقیدے میں وہ فقرہ آ گیا ہوگا. یہ رشتے آسمانوں میں طے ہوتے ہیں. یہ رشتے آسمانوں پہ طے ہوتے ہیں. ایک ہی سوال ہے، کوئی جواب دے دے میں مان جاؤں گا. اگر رشتے آسمانوں میں طے ہوتے ہیں تو زمین پر طلاقیں کیوں ہوتی؟ آسمانی فیصلوں کو تھوڑا سا غصہ بدل کیسے دیتا ہے؟ یہ فکرہ کھڑا گیا ہے علی اور فاطمہ کے بوکس میں. آسمانوں پر صرف ایک رشتہ طے ہوا، نکاح خان رحمان تھا، دلہن زہرا تھی، دولہا حیدر کرار. بڑا سادہ کر کے سمجھانا چاہتا ہوں. نکاح ہوتا ہے لڑکی کے باپ کے ساتھ، ٹھیک ہے کہ میرے چپ ہو. نکاح ہوتا ہے ڈھیتے ویڑے لڑکی کے باپ کے گھر. جب دولہا ابو تراب تھا تو تراب پر نکاح کیسے ہو؟ جنہیں سر ہلائے تو سجادہ سمجھ میں ساری زمین ہے تراب، علی ہے ابو تراب، تو زمین پر علی کا نکاح کیسے ہوتا ہو؟ اب سامعین گرامی قدر، آپ کسی کے گھر جائیں، سامنے دری بچھی پڑی، جوتی باہر اتار دیتے. کسی کا گھر، اپنے گھر کے بلا 10,000 کی قالین بچھی پڑی، جوتیوں سمیت جاتے. اپنا گھر جو ہو، اگر عرش میرے نبی کا اپنا گھر نہ ہوتا تو نبی معراج کی رات عرش میں جوتیاں پہن کے نہ جاتا. کائنات کو فکر ہے کہ مصطفیٰ معراج پر گیا کہ نہ گیا. مذہب شیعہ کا عقیدہ یہ ہے خالی مصطفیٰ نہیں بلکہ 2 جوتیاں بھی معراج پر گئی ہیں، ایک محمد کے قدموں سے لپٹ کر، دوسری علی کے قدموں سے لپٹ کر. بندے کے پاس زبان موجود ہو، پہلے چاہے بولتا ہو یا نہ بولتا ہو، اقرار کرنے لگا ہوں ایک جوتی معراج پر گئی ہے محمد مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹ کر، ایک جوتی معراج پر گئی ہے علی مرتضیٰ کے قدموں سے لپٹ کر. اقرار کرنا چاہتا ہوں، چہرے دیکھنا دائما والوں کے، ایک وہ جوتی چلی گئی جسے علی صاف کرتا تھا، جو جوتی مصطفیٰ میں پہنی ہوئی ہے اسے میرا بادشاہ علی صاف کرتا تھا. دوسری وہ جوتی چلی گئی جسے زہرا صاف کرتی تھی. آل محمد تمہیں سلامت رکھے. جناب زہرا تم سے راضی ہو. اللہ ان ہاتھوں کو کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ کرے جو حمایت زہرا میں بلند ہوئے. ایک وہ جوتی چلی گئی جسے علی صاف کرتا تھا، ایک وہ جوتی چلی گئی جسے زہرا صاف کرتی تھی. جسے علی صاف کرتا تھا وہ پردے کے باہر پڑی رہی، جسے بطول صاف کرتی تھی وہ پردے کے اندر. جناب زہرا راضی ہو تو میری بیوی راضی ہو، محمد و آل محمد. آل محمد آپ کو سلامت رہے. جناب سیدہ آپ سے راضی ہو. اور شان کی مالک زہرا، کیونکہ عرش تھا میرے نبی کا ذاتی گھر، اس لیے جوتیاں پہن کے گئے. نکاح ہوا عرش پر. نکاح پڑھنے والا رحمان، پہلا اور آخری نکاح پڑھا خدا نے. نکاح پڑھانے والے کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، وہ پہلے پوچھ لے. پہلے ایک بات پوچھتا ہے کہ دلہن راضی ہے.
ٹیکنیکل باتیں چھوڑ کر نکاح میں سارا اختیار دلہن کے پاس، طلاق کا سارا اختیار دولہے کے پاس، لیکن نکاح میں ہے ایجاب و قبول۔ پہلے لڑکی سے پوچھتے تو راضی ہے، لیکن ساتھ میں بتانا پڑتا ہے حق مہر۔ نکاح پڑھ رہا تھا رحمان جو خالق شریعت ہے، اس کی آواز ہے زہرا میں علی سے تیرا نکاح پڑھا دوں، حق مہر کیا ہو؟ پوری شریعت کی ذمہ داری سے فکر کر، حق مہر ہوتا ہے دلہن کی ذاتی مرضی پر، جتنا اس کا دل چاہے اتنا مانگے۔ اللہ نے پوچھا زہرا تجھے حق مہر کے طور پر کیا دوں؟ جواب ہے مالک قمیص پر تیرے احسانات اتنے ہیں، مجھے کچھ مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ بہشت میری ملکیت، رضائے میری ملکیت، تقدیر میری ملکیت، مشیت میری ملکیت، نبوت میرے باپ کے گھر ختم ہو رہی ہے، امامت میرے شوہر کے گھر شروع ہو رہی ہے، جنت کے سردار میری اولاد میں تجھ سے اور کیا مانگوں؟ آواز قدرت زہرا میں اللہ ہوں، قانون میں نے بنایا ہے کہ نکاح اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک دلہن کا حق مہر طے نہ ہو۔ تو حق مہر طلب کر تاکہ میں نکاح پڑھاؤں۔ جناب زہرا سجدے میں گر کے کہتی ہے معبود اگر اپنا قانون پورا کرنا چاہتا ہے تو پھر میرا حق مہر یہ ہے کہ علی کے شیعوں کو بخش دے۔ مل کے شکرانہ زہرا کا جشن ادا کرنا، مل کے نعرہ حیدری۔ اور حق مہر واجب ہے۔ دعوے کا پتہ چلتا ہے مدعی کی طاقت۔ مثلا میں دعویٰ کروں حضرات ابھی ابھی میں کرسی چھوڑ کے چھت تک چلا جاؤں گا، بیٹھا بھی ممبر پہ ہوں، اور ہمارے مذہب کا 1400 سال سے قانون یہ ممبر پہ جو بھی جھوٹ بولے ہم اس پہ لعنت بھیجتے۔ اب میں ممبر پہ کہوں کہ میں ابھی ہوا میں اڑوں گا، سارے مجھے جھوٹا کر، کیونکہ میرا دعویٰ کرنے والا مدعی کمزور ہے، میرے پاس اڑنے کی طاقت ہی نہیں۔ لیکن اگر یہی دعویٰ جبرائیل کر دے تو میں اڑ کے دکھاؤں گا، جو شک کرے وہ خود مشکوک ہے۔ قرآن اللہ کا سر پہ رکھ کے کہتا ہوں شیعوں کا دعویٰ نہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، جنت کی مالکن کا دعویٰ ہے میں تمہیں لے کر جاؤں۔ بس 100 سال سلامت رہو، اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے جو حمایت زہرا میں اٹھتے ہیں، خدا کی بھی ہاتھوں کو کسی کمینے کے سامنے نہ کرے۔ بندے کہتے جناب تم تو گناہگار ہو، کیا گناہگار بھی جنت میں جا سکتا ہے؟ میں نے کہا گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا، جس طرح پہاڑ سے اونٹنی نہیں نکل سکتی، گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا جیسے لوہا ہاتھ سے نہیں مڑ سکتا، گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا جیسے قالین ہوا میں نہیں اڑ سکتا، گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا جیسے دریا میں رستہ نہیں بن سکتا، گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا جیسے انگلی سے چاند 2 ٹکڑے نہیں ہو سکتا، گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا جیسے سورج مغرب سے نہیں نکل سکتا۔ آپ اس لیے چپ ہیں کہ ہر فکرے کا جواب آپ کے دل میں آ رہا ہے کہ پہاڑ سے اونٹنی نکلتی ہے، اگر نکالنے والا صالح نبی ہو لوہا ہاتھ سے مڑتا ہے، اگر موڑنے والا داؤد ہو دریا میں رستہ بنتا ہے، اگر بنانے والا موسیٰ ہو قالین ہوا میں اڑتا ہے، اگر اڑانے والا سلیمان ہو چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہے، اگر کرنے والا مصطفیٰ ہو سورج مغرب سے نکلتا ہے، اگر نکالنے والا حیدر کرار ہو
بیٹی اپنے باپ کا جگر کا ٹکڑا دے. میں قبلہ آپ کو جج بنا کے فکر کر یہ عبارت کے لفظ میں پڑھو. الفاطمہ یہ نام ہے، بضعۃ ٹکڑا، منی میرا، اس میں جگر کا لفظ کہاں ہے؟ کیڑے لفظ کا ترجمہ تسا جگر فرمایا ہے؟ فاطمہ میرا ٹکڑا، میں ٹکڑا سمجھانا چاہتا ہوں اور دعویٰ کرتا ہوں ممبر پر کہ قیامت تک یہ ترجمہ نہیں بھولے کہ اس کا مطلب کیا. لیکن ایک سوال کا جواب چاہیے مجھے، پورے مجمع سے میں پوچھتا ہوں یہ کیا ہے؟ یہ 10 روپے کی میں ٹکڑا ہے، یہ 10 روپے کا ٹکڑا ہے، اس کا ٹکڑا، یہ آدھا ٹکڑا جلا کے دکھاؤ. نہیں جو ادھر ادھر دیکھ رہے ہو سمجھو کوئی بڑا چلاک بندہ بیٹھا ہو. اس ٹکڑے کا مرونڈا لے کے دکھا. اگر کوئی یہ ٹکڑا چلانے کی کوشش کرے تو یا وہ بے وقوف ہے یا بے ایمان ہے. تیسرا تو کوئی حصہ نہیں، یا بے وقوف چلائے گا آدھے ٹکڑے یا بے ایمان. عقل مند بھی آدھا ٹکڑا لے کر نہیں جائے گا، ایماندار بھی نہیں جائے گا. مصطفیٰ نے کہا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. قیامت والے دن رسول کی محبت ہوئی اور بطول کی نہ ہوئی